کہنے گزر گئی انج کہن دی ساڈی تے او سچیندے گزر گئی نبی دی راہاں تکیندے گزر گئی ساڈی تے او کتنا نگاہ شفقت ساڈی تے او سچیندے گزر گئی نبی دی راہاں تکیندے گزر گئی عقیدہ بھی ملیا کہ شان والا فقیراں دے مٹکے بھریندے گزر گئی عقیدہ بھی ملیا کہ شان والا عقیدہ بھی ملیا کہ شان والا اے فیض کے اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھدی ہے جیڑی میری سایاں والی ہے وہ بھوت دے وچ نہ اڑدی ہے اسی منن والے بلیاں دے 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 اسی چھت دے متھے نہیں لگدے اسی جد بھی نعرہ لاندے اصل سامنے منکر نہیں لگدے اسی جد بھی نعرہ لاندے ہاں اسی جد بھی نعرہ لاندے ہاں ساڈے سامنے منکر نہیں لگدے اسی ڈردا خواجہ باہو دے دربار دا لنگر کھاندے اسی ڈردا خواجہ باہو دے کون باہو قبلہ تشریف فرمانے دیتا بھی کیارا عشق پکڑی ڈھال کو محبت لاگے ہوں دو نینا دی جوک کا جو یہ ہنجوہ نار دیوائے ہوں کلمے دی بے گوڈی کریے کلمے دی کلمے دی بے گوڈی کریے کلمے دی بے گوڈی کریے کہ سبا دیوار دیوائے ہوں دی ہنگر بس دی ہنگر مار کے باہو پھل پکیتا کھایا ہوں بلکہ حضور نے قدمہ کے ہاتھ رکھے ان کہنا چاہنا کہ دودھ دے نہیں ہر کوئی رکھیندہ پر عاشق آگ رکھیندے ہو دودھ دے نہیں ہر کوئی رکھیندہ پر عاشق آگ رکھیندے ہو تانی چکوری من مطانی آئی نال خلیندے ہو دکھا دا نیترا کڈھے چمکارے دکھا دا نیترا کڈھے چمکارے تے ہنجوان دا پانی پیدے ہو میں قربان تینا تھی یا سونا حضرت پاہو جیڑے ہڈا چمک کھڑکا دے دے ہو عقیدہ بھی ملیا تکے شان والا بس آخر یشار عقیدہ بھی ملیا تکے شان والا فقیرہ کے مٹکے پریندے گزار گئی اللہ واسطے آسی نشتے دے گھنٹی نہیں ماننی توجہ رکھے گے ساتھی تک گزری گناہاں دے اندر پراکہ دی پردے کجے ساتھی تک گزری گناہاں دے اندر بس ساتھی تک گزری گناہاں دے اندر پراکہ دی پردے کجے دے گزار گئی انتہائی عطب حال بولتا بس جنا میرے کو لفاظ کی جس حضور نے انتہائی عطب حال بولتا بس پیر طریقت احبر شریعت خان وعدہ آل رسول شہزادہ آل رسول صوف کے باصفہ ولی کامل اس اعتماد کے نام پیر سید واجد اور رحمت شاہ بغدادی رحمت برکات المرسی عزیز نے خدا فرمات کرے ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر ایک نہیں دو میں ہاتھ چاہ کے ہر بندہ ولیاں کی محفل سے نہیں بول سکتا کہ جیڑے بولتے ہیں وہی بولتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس کے آخری سپارے دی ایک عظیم اور مبارک صورت برکت واسطے تلاوت کی ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آپ دوستان نے اگر قرآن سنے ہیں، میرا مالک تھوڑا سننا بھی قبول فرمائے۔ میرے سچی کلام دیا برکتاں رحمتاں اللہ پاک تانوں بھی اور مینوں بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے جنہاں مہرباناں نے اس مبارک اور عظیم الشان محفل کا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی کوشش اور محبت کو قبول فرمائے۔ اس کا اجر عظیم میرا رب انہوں نے خود عطا فرمائے۔ تسی جتنے احباب دور و نزدیک تو جمع ہوئے، تھوڑا آنا میں میرا رب مبارک فرمائے۔ آپ نے جتنے قدم اٹھائے، میرا مالک ہر ہر قدم تے تھوڑے واسطے برکت اور رحمت کا فیصلہ فرمائے۔ یا دعائیہ جملے تو بعد احباب عرصہ دراز گزرے ہیں، بڑا وقت گزرے ہیں۔ میرے دادا حضور حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ دی زندگی کا اے مشن، اے مقصد کہ جتھے بھی لوگاں نال گفتگو کیتی جاوے، بات کیتی جاوے، لوگاں نو اللہ دا قرآن سنایا جاوے، دین دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جاوے۔ اس کے اندر میرے بزرگاں دی پوری زندگی گزر گئی، پھر اللہ نے اس خدمت اور اس نوکری واسطے ساڈے جائے کمزور بندیاں نو بھی قبول فرمایا۔ رحمت اس مالک دی ہے، نگاہ کرم سونے مصطفیٰ دی ہے، دعائیں سنو اپنے بزرگاں دی ہے۔ کدی کدی تھوڑے نال گفتگو دا اتفاق ہو گئی تو ہمیشہ یہی کوشش کہ قرآن دا کوئی نہ کوئی پیغام، دین دی کوئی نہ کوئی بات لوگوں تک پہنچا دیتی جائے۔ آج پھر آپ نال مخاطب ہونے کا موقع ہے۔ قرآن دی جس عظیم سورت دا انتخاب ہے، اس نے ترجمے کو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، تو ہم قرآن چنگا نہیں لگا، یقین جانیے میں نے پوری محبت سے پڑھا، میں ایک بار پھر پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ متوجہ نہیں تھے تو اب توجہ کیجئے، سنیے قرآن۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، میرا ذوق ہجے پورا نہیں ہوا، میں اپنے ذوق کو پورا کرن واسطے ایک باری مڑ پڑھتا پیا۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اب اس کا خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے۔ اس بندے سوچ رہے ہیں میں انہوں نے سمجھا نہیں سک رہا۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، سونیا تیرے رب نو تیرے حسین چہرے دی قسم ہے۔ یہ سورت دا مٹ پہ بنتا ہے، آغاز سورت ہے، قرآن سارا سوڑا ہے، الحمدللہ کے والناس تک قرآن سارا سوڑا ہے، قرآن سارا سوڑا ہے، الحمدللہ کے والناس تک قرآن سارا، کیڑے بندے لوگ بولیں باقی چپ رہے، قرآن سارا سوڑا ہے۔ پر رب کعبہ دی قسم، یہ سورت میں پڑھتا پیا، اس سارے قرآن ہی چکو جی دیر سوڑی،
اس سورت کا حسن دیکھیے کیا ہے. اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے. یہ ماغری گل پہ کر نبی سارے سونے. تواڈے وچ جڑے بندے اس گل تے یقین رکھتے صرف وہ بولیں نبی سارے سونے. وہ جناب آدم سے لے کر وہ جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے. نبی سارے سونے. اور میں مسجد وچ بیٹھ کے گل کر رہا رب کعبہ دی قسم اے سارے نبی نبوت دے اندر محمد دے شریک حسن محمد دا شریک کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم. آپ کیوں نہیں مزہ لے رہے؟ میں مزہ لے رہا ہوں قرآن کے لفظوں کو پڑھ کر. ذرا سنیے میرا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے. اس تو بھی ایک اچھی گل میرے رب نے فرمائی. یا تو اللہ نے فرمایا نا والضحیٰ مجھے اللہ اس صورت میں مکایا نا مر اور اچھی گل کی تھی. اللہ فرماتا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر لوگاں نو دس کہ لوگوں دیکھو اللہ نے محمد رو کے سونا بنایا. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. قبلی والے زمانے تے چرچا کر ہر بندے نو دس کہ لوگوں دیکھو رب نے اپنا محبوب کیڑا سونا بنایا. آغاز والضحیٰ ہے اور سورت کا اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نہیں تھوڑے پاس قرآن پڑھن کا رواج کوئی نہ اسی میں نہیں یہ لگتا پہلی میں تو دیکھی قرآن سنا ہوں. آپ شوق نہیں بنائیں گے مجھے قرآن پڑھنے میں مشکل ہوگی جناب. مجھے تقریر نہیں آتی مجھے کتاب نہیں آتی مجھے صرف قرآن آتا ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے بس. اگر آپ سننے والے بن جائیں گے تو پھر لوگ سے دوبارہ ہو جائے گا. مجھے ایسے لگے گا میں نے بہت سفر کیا ہے اور اس سفر کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے قرآن آتا ہے اور میں نے آج قرآن کے موتی کو اٹھا کر آپ کی جھولی میں ڈال دیا. آپ لینے والے بنیے تو پھر بات بنے گی. اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. یہ سورت مکا دیتی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا محبوب زمانے میں بس چرچا کر اس نعمت دا چرچا کر لوگاں نو دس کے لوگوں دیکھو رب نے کملی والے نو کیڑا سونا بنایا. اللہ میں کیوں دسا ہن ماگلی گل کے تاکی پیا کرنا. اللہ میں کیوں دسا جب تو خود فرما رہے ہیں والضحیٰ میرے دسن کی تو لوڑ ہی نہ رہی. آپ نے خود فرما دیا والضحیٰ. قربان جاوا میرے رب فرمایا محبوب سارا جگ آکھے نا کہ محمد سونا ہے محمد سونا ہے محمد سونا ہے. محبوب گل ہو رہے کہ یہ تسا دسنا ہے نا لوگاں نو کہ لوگوں دیکھو رب نے محمد نو کیڑا سونا بنایا. یہ گل ہو رہی بنعمت ربک فحدث. یہ تسی دسنا ہے نا لوگاں نو بولے گل ہو رہی ہے. محبوب بتائیے لوگاں نو دسو کہ لوگوں دیکھو رب نے کملی والے نو کیڑا سونا بنایا. آغاز والضحیٰ ہے. فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. اجازت دیو اگلی آیت پڑھیں. آئے ہے قرآن کے لفظوں کا نور دیکھیے. اللہ فرماتا محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں واللیل اذا سجا. اللہ فرماتا محبوب تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے. واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے. تب سورت بتا دی تکبیر پیر ساجد الرحمن شاہ صاحب بغدادی. واللیل اذا سجا. فرمایا محبوب تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم. آغاز والضحیٰ ہے اور سورت کا اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم. میرے شیخ محقق میرے شیخ کامل میرے امام فخر الدین رازی
اس صاحب کمال اس مرد کلندر نے والضحا اور واللیل اذا سجا انہیں دو آیتوں کا ترجمہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے. اگر مجمع سننا چاہے تو میں امام کا کی تو ہے ترجمہ سنا سکتا لیکن رب کعبہ کی قسم میرے امام نے لفظ لکھے قلم توڑ دیتے. میرے امام نے لفظ لکھ کے ہاتھ بکا دیتی. امام فخر الدین رازی نے والضحا اور واللیل اذا سجا ترجمہ کیا. ترجمہ سنیے میرے امام نے کیا کیا. آپ فرماتے ہیں والضحا اللہ فرماتا محبوب تیرے رب نو تیرے روشن علم دی قسم ہے. اور پھر کیا فرمایا واللیل اذا سجا اللہ فرماتا محبوب مینو تیری اس کالی کملی والی چادر دی قسم ہے جس چادر ہے تو اپنی امت دے گناہگاراں نو لکینا ہے. ادھے نہیں بولے میرے لفظاں دی قیمت نہیں بڑی. میرے امام کا ترجمہ سنیے جو کیا امام فخر الدین رازی نے واللیل اذا سجا اللہ فرماتا محبوب اس چادر دی قسم ہے جس چادر ہے تو اپنی امت دے گناہگاراں نو لکینا ہے. لیکن رب نے سورت مکا دیتی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سوڑیا ہوں تو حق بنتا ہے زمانے تے چرچا کر لوگا نو دس کے لوگو ویکھو رب نے محمد نو کیٹا سوڑا بنا. آغاز والضحا ہے اور سورت کا اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جڑے بندے قرآن پڑھ دیں انہاں تو پتہ ہو سی صرف والضحا تے گل نہیں مکی صرف واللیل اذا سجا تے گل نہیں مکی. اللہ نے قرآن اس قسمہ ارشاد فرمایا تے حد مکا دی. اللہ فرماتا محبوب وکیلی ہی محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہر بول دی قسم. محبوب کہ تو اپنی اماں آمنہ دی جھولی وچ اپنی ماں نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے کہ حلیمہ دی جھوپڑی وچ جا کے اس دائی نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے کہ آرا دی مجلس وچ بیٹھ کے ابو بکر نال بولے. تھوڑے بندے بولے تے بیٹھے حضرت عمر نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے وکیل ہی تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے. اور محبوب جلے تو اپنے نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے جب بیٹھ کے غیرہ نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے. اور محبوب جلے تسی سجدہ کرتے ہو نا تے تسبیح بلندے ہو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. کملی والے کہ تو تسبیح بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے تے جے بیٹھ کے اپنی امت دے حق وچ بولے مر رب نو اس بولن دی قسم ہے. وکیل ہی محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم صرف مکھڑے دی قسم نہیں صرف زلفاں دی قسم نہیں وکیل ہی تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم. میں بڑے دیر بعد تھوڑی زیارت کرنے آیا بڑے سال ہو گیا میں نے تھوڑی زیارت کی تھی بڑے سالوں تو بعد میں تھوڑی زیارت کی تھی اور قربان جاوا میں قرآن چو اگلی قسم پڑھ دا پیا ترائے قسمہ میں پڑھی بیٹھا چوتھی قسم پڑھ دا پیا یعنی رب نے ارشاد فرمائی. لیکن رب کعبہ دی قسم اگر تھوڑے مجمع دے وچ کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہوا ہے کوئی صاحب شوق بیٹھا ہوا ہے اور میں نہیں سکے ذرا قسم سنیے اللہ نے کیا ارشاد فرمائی جھوم جائے گا. میرے رب نے کہ ارشاد عالی کو سنیے اللہ نے حد مکا دیتی قسمہ دی اللہ نے ارشاد فرما کے حد مکا دیتی. فرمایا محبوب صرف مکھڑے دی قسم نہیں سونیا صرف زلفہ دی قسم نہیں وکیل ہی صرف تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم نہیں. اللہ فرماتا اللہ امروں کا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم لعمروں کا سونے تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم. 63 سالہ ظاہری زندگی اے کملی والے کے لیے تسی لوگاں دے سامنے گزاری نا لعمروں کا تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. جڑے دے تسی مکے وچ گزارے
سبحان اللہ. عمروں کا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم. میں بڑی کوشش کی ہے تو اپنے دل متوجہ کرن دی. میرا کام نہیں بنیا, میں متوجہ نہیں کر سکیا. جڑا ذوق میں لے کے آیا ہوں وہ شوق میں تواڈے وچ لدا کوئی. میں ایک جٹاکی گل کروں, قرآن دیا گلاں کیتیاں تواڈا میرا ذوق بنیا نہیں. میں ہن ایک جٹاکی گل کروں تے بالکل سادی جی گل کروں کیویں تواڈا ذوق بنے تے مڑ میں تانوں اگوں قرآن سنا. گل پیا کرے گا, سادی جی گل پیا کرے گا. میں قرآن دیا اتنی قسماں جیلے پڑھیا نا تے میری عقل تہت جا تے جا کے رک گئی. میں قرآن دے بوئے تے جا کے بہ گیا. میں آکھیا قرآن گل بس تو باہر ہو گئی, گل سمجھ تو باہر ہو گئی. میں آکھیا قرآن ایک گل سمجھا, اللہ کا محمد بنایا ہے. نہیں سنتے بیٹھے میری گل. تو محمد بنایا ہے, بنا کے اتنا پیار کرنا ہے کہ محمد بنا کے مڑو دیا قسمہ ارشاد فرما رہے ہیں. اتنا پیار کرنا ہے کہ محبوب بنا کے مڑو دیا قسمہ ارشاد فرمانا ہے. جیڑے جواب میں ملے ہیں نا وہ جواب میں تو سنانا چاہتا. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تو محمد بنایا ہے, بنا کے اتنا پیار کرے نا تو سطب بنے ہی محمد دے صدقے ہو. جیڑے وہ دے صدقے نہیں بنے وہ نہ بولے دوئے بولیں گے. محمد بنایا ہے, بنا کے اتنا پیار کرے نا تو سطح بڑے ہی محمد دے صدقے. اللہ فرمائے لوگوں میں تے محمد نو دیون والا ہو کے اتنا پیار کرے نا تسی تے ہوئی محمد تو منگن والے. اللہ فرمائے لوگوں میں تو معبود ہوں, لوگ میری عبادت کرتے ہیں. لوگوں میں معبود ہو کر محمد سے اتنا پیار کرتا ہوں, تم تو ہو ہی محمد کے نوکر. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تے محمد نو پالے ہے, محمد پال کے او دے نال ایڈا پیار کرے نا تانوں تے پلیندہ ہی میرا محمد ہے. میں محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے, بندی اذا سجا سنیا تیری زلفاں دی قسم ہے, وکیل ہی تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے. لعمرو کا تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم ہے. لا اقسم بہذا البلد, محبوب جے تسی ٹردے ہو نا تے جڑی مٹی تواڈے پیراں نو چومیندی ہے تواڈے رب نو اس مٹی دی قسم. شہر مکہ دی مٹی نے چومیا, سانو شہر مکہ دی قسم. آپ شہر مدینہ میں چلے تو ہمیں شہر مدینہ کی قسم. آپ غار میں چلے تو ہمیں غار کی قسم. فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اس مٹی کی قسم ہے جس مٹی نے محمد کے پیراں نو چومے. فرمایا محبوب ہم نے تو سب, میں کہا اللہ اتنی قسمہ. اللہ تو رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, تو محبوب بنایا ہے, محمد بنا کے اتنا پیار کرنا ہے کہ بنا کے دیا قسمہ ارشاد فرمایا. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں ہم نے بنایا ہے, تم تو بنے ہی محمد کے صدقے سے. فرمایا والضحیٰ مکڑے دی قسم, واللیل اذا سجا زلفاں دی قسم. میں قرآن پڑھنا حیران ہو جانا. اللہ نے روئے زمین تے جتنے نبی بھیجے, اللہ نے سارے نبیاں نو معجزے دے کے گلے, پر تواڈے نبی دی باری آئی اللہ نے ساڈے نبی نو معجزے دے کے نہیں گلے, محمد نو معجزہ بنا کے گلیا. سارے نبی معجزے لے کے آئے, کملی والے معجزہ بن کے آئے. کسی نبی کو ایک معجزہ, کہیں کو 2 معجزے, کہیں کو 4 معجزے. میں نبیوں کی زندگی پڑھی حیران ہو گیا. نبی سوٹا مارے پتھر چوں پانی نکلا. میں زندگی پڑھی نبیوں کی حیران ہو گیا. نبی نے پھوکا ماریا مردہ اٹھی کھلوتا. میں دیکھا نبی تخت تے بیٹھ گیا, تخت ہوائے اڑنے لگ گیا. یہ نبیوں نے معجزے آئے, پر قربان جاوا وہ سارے نبی آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ سارے
نبی معجزے لے کے آئے تواڈے تے میرے نبی معجزہ بن کے آئے سر دے والاں تو لے کے قدمین مبارک تک اللہ نے ساڈے نبی کو معجزہ بنا کے بھیجا اکھا معجزہ نہیں بولے میرے اکھا معجزہ مڑ اکھا دیا پتلیاں معجزہ مڑ اکھا دیا پلکا معجزہ مڑ میرے نبی دے ابرو معجزہ مڑ انہاں ابروہاں دا ایک ایک وال معجزہ میرے نبی دا سینہ اقدس معجزہ سینے دا ہر وال معجزہ وہ مارکا سینے چران والا دل معجزہ مڑ دل دی ہر دھڑکن معجزہ قدمین شریفین معجزہ قدمہ نال لگی ہوئی نالین معجزہ نالین نال جڑی ہوئی خاک معجزہ کوئی سوال نہیں گل کرندا مارکا میرے نبی دا سر انور معجزہ پیشانیے پر نور معجزہ میرے نبی کی زلف مبارک معجزہ اس زلف دا ہر بال معجزہ میں اپنی گفتگو دا سب تو حسین جملہ بولنا چاہنا اپنے آپ کو خوش کرن واسطے جملہ بلیندہ پیا اگر تانوں مزہ آوے تے تسا آپے بولنا میں آکھے نبی دیاں زلفاں معجزہ زلف دا ہر وال معجزہ تیری گل دسنا چاہنا یاد رکھیا قربان جاواں آمنہ دے لال تو او دیاں زلفاں سیدھیاں رہن تا معجزہ دے مڑ جاویں تا قربان جاؤ اس رسول پر اس رسول کی زلفیں سیدھی رہے تب معجزہ اگر بل کھا جائے پھر معجزہ دہن شریف معجزہ دندان اقدس معجزہ دندان دا تبسم معجزہ لباں دی مسکراہٹ معجزہ زبان مبارک معجزہ زبان دی ہر گل معجزہ لعاب اقدس معجزہ اگلی گل کیا سناوا نبی دی زندگی پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ وہ سونا بہ جاوے تا معجزہ اٹھ جاوے تا نبی دی زندگی کو قربان ہو جاوا احد گچ گئے تا معجزہ حنین وچ آئے تا معجزہ بدر وچ آئے تا معجزہ مڑ میدان جنگ وچ کھلو کے میرا نبی تلوار کڈ لوے تا معجزہ نیام وچ بند کرے لے کے قدمین مبارک تک اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بڑھا کے بھیجا امامہ شریف معجزہ میرے نبی کا امامہ شریف معجزہ امامے دے تلے ٹوپی اقدس معجزہ ٹوپی دے تلو سر بند معجزہ مر میرے نبی دے امامے دا ہر بال معجزہ اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بڑھا کے بھیجے سارے نبی معجزے لائے کے آئے کملی والے معجزہ بڑھ کے آئے وہ بیٹھ جائے تب معجزہ اٹھ جائے تب معجزہ سو جائے تب معجزہ جاگ جائے تب معجزہ قربان جاؤں اس رسول گلہ تو بڑھیا یاد آ گئی پتہ نہیں ساریاں سنا سکسا یا نہیں سودا تو محبت سے ہوتا ہے زبردستی نہیں ہوتا قربان جاؤں اس رسول یہ میں گلہ کدی نہیں کی تھی مجھے عادت نہیں ہے مجھے مذاق آتا نہیں ہے میں کسی گھنٹہ بائی رکھو یا قرآن سے یا بڑھ محمد نہ فرمان میں اس لیگ کے تو باہر کوئی نہیں جانا یہ میرا دائرہ ہے جس میں رہ کر میں نے باتیں کرنی کوئی بندہ مجمع بیٹھا ہوئے انہیں نہ سمجھے کہ پیر لفظ جوڑی بدا ہے ایک اللہ رلا کے بیٹھا کرندہ ہے بے ظلفہ موجزات مڑ بال موجزات مڑ سینہ موجزات مڑ قدمین شریفین موجزہ رب کعبہ کی قسم جو بات کی ہے ہر بات کی گواہی میں قرآن بھی پیش کر سکتا ہوں محمد کا فرمان بھی پیش کر سکتا ہوں لفظ تے جوڑے اس بارے میں اس قبول میں کی ہے تو سب بول پاؤں
حدیث ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا میرے نبی کی آنکھیں موجودہ. ذرا حدیث کا خلاصہ سنیے. حدیث پاک چند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یہ حضور سلام پھیریا نا، میرے نبی نے اپنا چہرہ انور غلامہ دے دیتا. غلام آقا نو ویکھن لگ گئے، آقا غلامہ نو ویکھن لگ گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ اپنی صفاں نو سیدھا رکھیا کرو. توجہ نہیں ہے تہاڈی بھائی، اپنی صفاں نو سیدھا رکھیا کرو. حضور نے فرمایا تسی کیا سمجھتے ہو ماں محمد یہ نماز پڑھیندا کھلوتو نا، تسی کیا سمجھتے ہو میری آنکھی صرف اگاں میں دیگا؟ حضور نے فرمایا مینوں قسم ہے اپنے رب دی، میں جلے نماز دے کھلونا، فرمایا جیسے محمد کی آنکھیں آگے دیکھتی ہے ایسے ہی محمد کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ اپنی صفاں نو سیدھا رکھیا کرو. اور حضور نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا تسی نماز کھلوتے ہوں گے ہو، تسی سمجھتے ہو میں صرف اگا دیکھ رہا. حضور نے فرمایا نہ تہاڈا رکوع محمد تو چھپیا ہوندا ہے، نہ تہاڈے دلاں دا خشوع اور خضوع محمد تو چھپیا ہوندا ہے. تہاڈا رکوع بھی محمد دے سامنے ہوندا ہے کہ تہاڈا دلاں دا خشوع اور خضوع بھی محمد دے سامنے ہوندا ہے. میں نے کہا میرے نبی کی آنکھیں ہوتی ہیں تو قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو آگے بھی دیکھتی ہیں اور پیچھے بھی دیکھتی ہیں. سیاستہ کی اگلی حدیث سنانے لگا ہوں. میں نے خود اپنی گفتگو میں کہا میرے نبی سائیں جامن تا موجودہ، جاگ جامن تا موجودہ. آئیے سیاستہ کی حدیث سنیے، میں اشارے کروں گا بس. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ کائنات، رفیقہ حیات، میرے نبی کی بعد ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرمانیے میں دیکھا حضور آرام کر رہا، نیند بڑی گہری ہے، گہری نیند، حضور ستے بیٹھے. ام المؤمنین فرمانیے تھوڑی دیر گزری، حضور اٹھے، حضور نے نماز شروع کر نمازوں میں لگی. ام المؤمنین فرمانیے میں حیران ہو گئی کہ حضور نے نماز وضو نہیں کیتا، حضور نے نماز وضو نہیں کیتا، سوئے ہوئے تھے. میں نے خود دیکھا ہے، گہری نیند تھی، اٹھے ہیں، نماز شروع کر دی ہے. حضور جو سلام پھیریا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزاری آقا آج تک نواں کام کیتا نہیں، بڑی گہری نیند تھی، اٹھے ہیں، نماز شروع کر دی ہے. حضور نے جنہیں جواب دیتا ہے احادیث دی عظیم کتب دے اندر اور لفظ موجود ہے. سنیے حضور نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا عائشہ جلے میں سمنا میری اکھی اچ نیند ہوندی ہے لیکن محمد دا دل بیدار ہوتا ہے. اکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے. تکبیر، رسالہ، تحقیق، آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے. اکھاں چ نیند ہوتی ہے، دل اللہ دے ذکر کے اندر مصروف ہوتا ہے. میں نے کہا میرے نبی کا لعاب موجزہ، میرے نبی کا لعاب موجزہ. تو جنہیں بندے یقین نہیں آیا انہوں نے بخاری شریف کی اگلی حدیث سنا دے. ہجرت کی رات تے نہیں بھولی ہوئی، کوئی نہیں سوال کر. ہجرت کی رات تے نہیں بھولی ہوئی. دار خور ہے، ابو بکر ہے، ساری غار صاف کر کے ایک سوراخ باقی بچے ہے. ابو بکر نے ایڑی رکھ کے اپنی جھولی بچھائی، حضور نے سر انور حضور دی جھولی وچ رکھیا. قربان جاواں علامہ ابن حجر اسقلانی فرماندے کہ حضور نے اپنا سر انور ابو بکر دی جھولی وچ رکھیا تے منظر تے این ہو گیا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل، کہ جویں کسے ریل دے وچ قرآن دا نسخہ کھلیا ہوا. منظر تو ایسا ہو گیا. مر سب نے ڈانگ ماریا، ایدو سب دے زہر دا اثر نکلیا، وجود سارا کراس ہو گیا. آنسو بن کے حضور دے چہرے تے جو بیٹھے، حضور اکھا کھولیا. حضور فرمایا ابو بکر کی ہویا؟ یا رسول اللہ سب نے ڈانگ مارے ہیں. ابو بکر نے ایڑی پیش کی تھی تو آگے تے میرے رسول نے لعاب نکالیا. میں آکھائی نبی دا لعاب موجود ہے. حضور نے اپنا لعاب نکالیا، ابو بکر دی ایڑی تے لگایا. اب جملے ابو بکر کے
سنیے حضرت ابو بکر فرماندے بس حضور دے لعاب تے لگن دی دیر ہوئی میں تو ان ہو گیا جی میں سب لڑے ہی کوئی سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا تے خیبر کا منظر بھی تو نہیں بھولے اپنا میں سارا واقعہ نہیں سنانا میں صرف اشارہ کرنا ہے خیبر کی کیفیت بھی خیبر کی گل بھی لوگوں نہیں بھولی لوگی اور خیبر کا قلعہ نہیں فتح ہو رہا دیکھ کے ہی ہو گئے لڑائی جاری ہے خیبر کا قلعہ نہیں فتح ہو رہا حضور نے فرمایا صحابہ دمی محمد جھنڈا ہو دے ہاتھ پہ پتہ سی کہ دے ہاتھ پہ اللہ خیبر کا قلعہ فتح کر دے صحابہ فرمائے جب سال پتہ لگ گیا بے دمی جھنڈا اس کو ملنا ہے یہ دیہات تے خیبر فتح ہو گئے صحابہ فرمائے جنا سیراتی مسلح بچھائے ساری رات رو رو کے دعائیں مگیا تے اس کے التجا اجرائے کہ انشاءاللہ دمی جھنڈا حضور میں نوں پتہ ہے انشاءاللہ میرے ہاتھ تے جاوے ایک شان میں نوں مل لے حضور نے آکھیا کہ دیہات تے جھنڈا ہونا ہے اور دیہات تے اللہ خیبر فتح کرنا ہے صحابہ ساری رات مسلح بچھا کے رو رو کے دعائیں مگدے رہے صبح دا ویلا ہویا حضور نے حضرت مولا علی کو بلایا فرمایا علی کہاں ہے حاضر خدمت ہوئے حضور نے فرمایا علی نظر نہیں آیا یا رسول اللہ ساری رات انہاں مجاہدین واسطے علی چکی چلائندہ رہے ادھے نہیں بولے ادھے بولے میری گل سبحان حضرت مولا علی فرماندے یا رسول اللہ دین دے اسلام دے سپاہیاں واسطے ساری رات علی چکی چلائندہ رہا ہے حضور نے فرمایا جھنڈا علی کے ہاتھ تک دے کے حضور نے فرمایا اب علی کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تو اکھا دکھ دی حضور نے اپنا پھر لعاب نکالیا میں آکھیا حضور دا لعاب موجزہ حضور نے پھر اپنا لعاب نکالیا مولا علی دی آنکھی تے لگایا حضرت علی فرمانے بس حضور دے لعاب دے لگن دی دیر ہوئی اکھیوں سے لے ٹھیک ہو گیا یہ پہلا کمال دوسرا کمال مولا علی فرما دینے ہویا کہ مر ساری حیاتی دکھیاں نہیں قیمت بڑی میرے لفظاں دی جناب پہلا کمال ہے اکھیوں سے لے ٹھیک ہو گئی دوسرا کمال ہے کہ ساری حیاتی مر کدی دکھیاں نہیں مولا علی فرما دے تریا کمال ہویا کہ حضور دے لعاب دی برکت ہوئی کہ ساری حیاتی میری اکھیں دا نور کم نہیں ہویا چوتھا کمال میرے مولا علی فرما دینے ہویا حضور دے لعاب دا چوتھا کمال ہویا آپ فرما دے ساری زندگی میرے سرچ مرکدی درد نہیں ہویا حضرت مولا علی فرما دے پنجواں سنانا یا ران دے والی پنجواں کمال میرے مولا علی فرما دینے ہویا حضور دے لعاب دا آپ فرما دے ساری حیاتی علی دے سر دے وال سفید نہیں ہویا میں نے کہا سب میں سارے نبی تو معجزے لے کے آئے پر سارے نبی معجزہ بن کے آئے ان تو من جاؤ میں نے گل لگا ٹورن دے ہو کے میں تو حدیثہ پڑھی رکھ سکتے گل لگا توڑا جیڑا کو لنگر پکو ٹھاک جس نے مڑ میں نہ اور تسی آکو وکیل گل میری گل چھوڑی میں مقابلہ والے پاسے جانا ہوتا ہے توڑی چوک تو مڑ میں میرا دل آدھا میں جیڑی تو سب بیٹھے ہونا جی میں سن دے میرا دل کئی باری بڑھے گا میں توڑے سنن تو میں صدقے ہو جانا بڑا مسئلہ میں اپنے آپ کو روک کے بیٹھا میں مشکل میں پھنسا ہوا اجازت دیجئے بخاری شریف کی ایک اور حدیث سنا کلہ میں تھوڑی کیا کرے نا پورے واقعہ نہیں سنیں گا تھوڑی بات کرتا ہوں حدیث کا اگلا خلاصہ سنیں گا صحابہ فرمانے حضور مصلی امامت تے آگئے اسا پچھو آگئے صفحہ بن گئی نماز شروع ہو گئی اللہ اکبر صحابہ فرمائیں حضور مصلی تے آگئے صحابہ صفحہ بنا لیے شہر مدینے دا مسجد نبوی تھی حضور دی مسجد ہے حضور مصلی تے آگئے صحابہ صفحہ بنا لیے نماز شروع صحابہ فرمائیں نماز بھی شروع ہوئی نا تے حضور نے ایک قدم اگا بتایا حضور نے قدم چایا مڑ حضور ہاتھ چایا مڑ حضور کسے شاید وہ ہاتھ پایا مڑ حضور اس شاید وہ چھکیا مڑ حضور اس شاید وہ چھوڑ دیتا صحابہ فرمائیں جن اسا پچھو نماز پڑھ دے کھلوتے آسے حیران ہو کے آسے پہ جیوے آج پڑھائیں دے کھلوتے نے ان اگے تکدینے نے پڑھا پر اسا نماز پڑھی نماز پوری ہوئی صحابہ حضور نے سلام پھیریا آپ فرمائیں جن سلام پھیریا
ایسی حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی نبی نماز پڑھائی یہ لفظ میں اپنے کولو بلے دا پیاتان سمجھاوڑ واسطے یا رسول اللہ کوئی نبی نماز پڑھائی نہیں آج تبکری نماز ہے نماز کھلوتے ہو مڑ دورے لگ گئے ہو مڑ ہاتھ چاہیا نے کاشا نو کھدیا نے مڑ چھکیا نے مڑ چھوڑ دیتا نے یا رسول اللہ یہ کیا تھا حضور نے فرمایا صحابہ کی دسا میں نماز نہیں تھی تے جنت محمد دے اکو آ کے کھلو گئے جنت میرے سامنے آ گئی تے میں دیکھیا اس جنت انگورہ دے کچھ لڑکے جنہ انگور ویکھے ان صرف وہ بولن جنہ نہیں ویکھے جو بولن جنہ انگور ویکھے ان وہ بندے مہندر سے حضور فرمائیں گے میں دیکھے آپ بھئی جنت ایچ انگورہ دے کچھ لڑکے کھلو حضور فرمائیں گے میں دیکھیا کہ میرا دل بڑھیا میں قدم اگا چاہیا کہ میں وہ انگورہ دے کچھ نو ہاتھ پا حضور فرمائیں گے میں جو ہاتھ پایا کہ میں اس انگورہ دے کچھ نو چھکیا کہ میرا دل لاکھیا میں تروڑ لگا کہ تو آتے لایا ہوں کہ ہون میں خیال آیا کہ اگر میں تروڑ کے لائے گئے ہوں تو اے مخلوق قیامت تک کھمدی رہی تو اے کچھ انگورہ دا انہا کو قیامت آئے ایو ہکو کچھ نہیں مکڑا تے مور میں وہ چھکی ہویا کچھ مور میں چھوڑ دیتا یا رسول اللہ چھوڑ کیوں دیتو ہے حضور فرمائے نے چھوڑے پر دیتا میں آکھا جنت ایچ آمڑا جو ہے نے آپ کھا لئی سے جنہ جنت ایچ آمڑا ہے وہ بولیں دونے پڑھ چکا بچی کیوں ہے کچھ چھوڑ دیتا حضور فرمائے نے پھتے ہوئے انگور چھوڑ دیتے میں کہ جنت ایک آمنا جو ہے نے اور میں قربان جاوا میں تو حدیث ہو تو آنو مزہ آ رہی آئی لیکن میں تو حدیث ہو پر پڑی آئی میں دسنا چاہتا ہوں کہ قدم بھی موجزہ ہے ہاتھ بھی موجزہ ہے کیا شان مصطفیٰ ہے قدم مدینے چن ہاتھ جنت کیا شان مصطفیٰ ہے قدم تو مدینے میں ہے اور ہاتھ جنت میں ہے یہ شان ہے میرے رسول اللہ ویسے جیڑا حال ساڑا حکومتہ کیتی کھلوتی ہے اللہ بچا بندے بڑے پریشان ہیں ایک شاہ لائرہ سے دوئی موکی پہی بندے ہاتھ کمرے نے پیچھا پڑتا ہے مخلوق بڑی پریشان ہے حکومتہ نے بہت برا حال کر دیتا ہے ساڑا نظام بہت بگڑ چکا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں غریب واسطے تجیونا مشکل ہو گیا ہے ہون مجلے توڑی حالت دینا نہ تے حکومتہ دا جو ساڑے نال سلوک ہے او بدینا تے میں نے موڑے حدیث بڑی یاد ہم دیئے بکدی حضور وہ کچھ لائے ہم دینا آئے بولا سارا مک جاؤں نہ کڑکا کڑنیا پوینا نہ کمان چھانگڑا پویا نہ ایٹ ڈھونا پویا نہ ملنا مڑینا کوئی رولا ہی نہ ہویا کچھ ہکو ہویا مخلوق کھمبی رویا قیامت تائیں مکڑا کوئی نہ وہ ہکو کچھ کافی ہو جانا قربان جاؤں اللہ نے میرے نبی کو شان دیا ہے کہ قدم تو مدینے میں ہے لیکن ہاتھ جنت میں ہے باقی نبی تو معجزے لے کے آئے حضور معجزہ بن کے آئے حضور معجزہ بن کر اللہ نے فرمایا بددحا جنہوں نے یاد ہو انہوں نے ذہن حاضر ہو گیا اسی وقت اللہ نے فرمایا بددحا معبود تیرے مکھڑے دی قسم باللیل اذا سجا اور سونے تیرے نبلو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم سورت مکا دیتی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سوڑے اہود لوگاں نو دس چکچا کر اس نعمتہ لوگاں نو دس کے لوگوں ویکھو رب نے کملی والے نو کٹا سوڑا میرے نال بندیاں دا ذوق نہیں گلدا میرا میں بکھرے ذوق دا بندہ توڑا میرا ذوق ان کو رلیا میں کہنی ترلے کیتن توڑا میرا ذوق نہیں بڑھے ذوق میں بڑا فرق ہوتا ہے میرا نہ پیرا نال ذوق رلدا ہے بلکہ سنگ ہی نہیں رل دے
میں پتہ ہے میں نے اپنی طبیعت کا پتہ ہے قصور میرا دویاں دا نہیں میں اپنا قصور بنائینا میں تے سارے نقص میرے چن دویاں دے نہیں قصور سارے میرے نے اس واسطے بھائی میں سیدھی گل کرے ضرور سمجھو کہ دویاں دی غلطیاں نہیں غلطیاں ساریاں میں چن اللہ رحمت فرمائے تو میرے نال بنے دا ذوق نہیں رلدا مولویاں دا ہی نہیں رلدا پیراں دا ہی نہیں رلدا میرا ذوق اپنا ہے میں سورت تبدھا پوری پڑھی لیکن ہن تساں میرا ذوق دیکھو ذوق میرا یہ ہے کہ میں تو سورت دا مٹھ پتی بیٹھا اے تو سورت دا پان پتی بیٹھا اے تو بدھا ہے تے اے تو اما بنعمت ربک فحدث اور اے دے نال کرے دا ذوق کیویں رل سکدا میں تو سورت دا مٹھ پتی بیٹھا اے تو سورت دا پان پھد ہے اور سورت مکا دیتی ہے گل نہیں پوری کر دی دو آیتاں دا خلاصہ مڑ دیو کیتا ہے تے ایک آیت دا خلاصہ دا پان والے پاسوں کیتا ہے اما بنعمت ربک فحدث تسا بندے جٹ ہو تے چنگے ہو اجازت دیو میں وزن پورا کرا ایک آیت دا خلاصہ پان والے پاسوں ہور کر کے وزن پورا کر چھوڑو لیکن کہ تہاڈی اجازت ہوے تے تاں کرے دو آیتاں دا خلاصہ ایتو کیتا ہے وقتھا اور واللیل اذا سجا دو آیتاں دا خلاصہ ایتو ہویا ایتو ایک آیت دا خلاصہ کیتا ہے اما بنعمت ربک فحدث ہن ایک آیت دا خلاصہ پان والے پاس ہور پیا کرے نا تے تہاڈی جان چھڑے نا بس گل مک گئی یہ آخری آیت سنیے اے جڑی میں آخری آیت پڑھی ہے نا اما بنعمت ربک فحدث اس تو پہلے جڑی آیت کھلوتی ہے نا بالکل دے نال جڑی ہوئی کھلوتی ہے انہاں دوواں آیتاں دی کا دعوت رلی ہوئی نہیں یہ دونوں آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں انہاں دی پشت انہاں دی کان آپس میں رلی ہوئی ہیں واما بنعمت ربک فحدث سے پہلے جو آیت کھڑی ہے ذرا سنیے اللہ نے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واما السائل فلا تنہر اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی میرے کملی والے کسے منگتے دا دل نہ تروڑی کسے سوالی نو اپنے بوئے تو خالی نہ موڑی یہ چنگے بندے بیٹھے میں انتا پتا ہو سی میں منگتے دا دل کس لئے ترکتا ہے وہ مارکا منگا ڈالے دا دل اس لئے ترکتا ہے دلے او منگے اگو ملے نہیں بندہ منگے تے اگو ملے نہیں میرے رب نے قرآن میں لفظ لے کے ہاتھی مکا دی تھی اللہ فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ توڑی اپنے بوئے کو کسے منگتے نو خالی نہ موڑی اللہ اے بندے تیرے اللہ اے بندے تیرے تھے میں کیوں منسے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ اے بندے تیرے تے محمد تو کیوں منسے یہ بندے تیرے منگے نہیں تیرے کو اللہ فرمایا محبوب بندے میرے پر بنائے تھا تیرے صدقے مرحا دے بولے نہ دے نہیں بولے سوال اللہ فرمایا محبوب بندے میرے پر بنائے تیرے صدقے انہوں قانونے کیا بنائینا بندے میرے ہوں میں منگن تیرے کو اللہ اتنے بندے تیرے تے سارے میرے کو منگن پائے گئے تے انہاں لینا لا لیں گا تے انہاں سارے انہوں جو میں دیبڑا پائے گیا تو ہے آکھا کسے سوالی نو خالی نہ موڑی تے بولا جی سارے انہوں دیبڑا پائے گیا تے بولا ہے دے واسطے تو من خزانے دی لوٹ پوسی بولا تو تا رب ہے رب ہو کے ہر دیاں جولیاں پر رہنا ہے ہر نو دیکھنا ہے تے بولا تو تا رب ہے تے سارے میرے بوئے تے منگن پائے گیا تے میں سارے انہوں دیبڑا پائے گیا تے دے واسطے تا خزانے دی لوٹ پوسی قربان جامعات اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرمایا اننا اعطیناک الکوثر اللہ فرمایا محبوب جو کچھ میرا ہے سب کچھ دے رہا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے سب کچھ عطا کر دیا ہے ساریا نبیہ دے کمالات ساریا نبیہ دے معجزات ساریا نبیہ دے علوم اپنے خزانہ رحمت دیا کجیاں بہشتہ دیا کجیاں عزتہ دیا کجیاں چاہ کے اللہ نے محمد دے ہاتھ حدیث پاک میں آتا ہے الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدید اللہ فرمایا محبوب میں خزانے بڑھا کے انہاں خزانے دیا کجیاں اللہ فرمائیدہ محمد دے ہاتھ رکھ دیا میرے ملا علی قاری
فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اللہ کملی والے نو صرف کنیاں نہیں پھدائیاں بے تصرفی ونڈن دا اختیاری اللہ محمد نو ہی عطا کیا اللہ فرماتا سزانے میرے تے ونڈنے تو کیڑا منگے دیشا منگے اتھے منگے جدڑ منگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوڑیا تیرے بوئے تو منگتا خالی نہ جانے مبارکہ گالی نے اے قرآن سناون دا کم مسیحات تو نہیں شروع کی میں قرآن پڑھتا تھا بیٹھا لیکن یاد رکھا ہے قرآن سناون دا کم مسیحات تو نہیں شروع کیتا ہے آغاز اس کامل ہستی نے کیتا ہے جنہوں دنیا مبارک شاہ بغدادی ہے میرے دادا جی فرمایا کر دیا ماں اللہ نال وعدہ کیتا مولا جب تک مبارک نبو میں زبان راسی اس جسم میں جان راسی اسے قرآن دی نوکری کرنی نہیں ہے تے نال کرانی نہیں ہے پہلا درس 1917 میں قرآن دا پہلا درس میرے دادا جی نے بڑھایا پاکستان بڑھان تو بہت پہلے پہلا درس بڑھایا اور آپ فرمینے کے لئے میں پہلا درس بڑھایا اللہ میں خوابچ قبلی والے دا دیدار کرایا میں دیکھا میرے گھر حضور آ گئے نال حضرت علی المرتضیٰ آ گئے حضرت امام حسن آ گئے نال لجپال حسینی آ گئے میرے دادا جی فرما کر دیا انہیں چاروں پاکستیاں میرے بیڑ قدم رکھے میرے گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے میں حضور دے جوڑے دے وچ بیٹھا ہوں مبارک دیاں اکھیاں او چہرے پر انوارا جس نے خالق کے کائنات خود عاشق حضور نے فرمایا مبارک گھبرا میں نہیں اللہ تین کامیاب کرے آپ فرمائیے حضور دی زبانی چوئے جملے نکلے من رب گھبرا میں نہ دیتا ایک تو بعد دعا تریا چوتھا پجمہ چھوٹے بڑے میرے دادا جی نے قرآن دے 55 درس پڑھا چھوڑا 25,000 بندہ قرآن پڑھ گیا ہزارہ لوگ ہن پڑھ دے پہ لکھاں تے کروڑا لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہا اور کتنا ثواب انہا قرآن پڑھن والے ہو سی اتنا ثواب اس پیر بغدادی کی روح بھی ہو سی جائے قرآن دے اے بوٹے لائے کہ اتنا ثواب انہا بندیاں میں مل سی جی نہیں نہ بوٹے انہا پانی دی ساڑھے قرآن پڑھاون دے 2 طریقے کتنے ایک باری آپ کو چلا اور اگر میری آگلیاں دیکھ لو ساڑھے قرآن پڑھاون دے انہیں 2 طریقے ایک طریقہ ہے کہ لوگ سارے کو چھوٹے چھوٹے بچے ڈگیں تھے اسی انہوں نے بچے انہوں اٹھے قرآن پڑھیں گے اللہ تو قدیم سے حکیم لائے آگے حضرت سید بن مبارک علی شاہ صاحب دے روزہ مبارک دے اے حضرت صاحب دے روزہ اے نال جامع مسجد کدی میرے شہر جو گزرو ایک باری اپنی گڈی کھلار کے اندر جاتی مار کے میں کو اس مسجد میں کئی 100 طالب علم ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتے بیٹھے کئی 100 طالب ہر وقت قرآن کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ایک سارا قرآن پڑھاون کا پہلا طریقہ ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جیندے اسی انہوں نے بچے کو اتھے قرآن پڑھائی اس میں کئی غریبی ہوتے ہیں کئی یتیمی ہوتے ہیں کئی صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں انہوں نے اتھے قرآن پڑھائی ایک قرآن پڑھاون کا ایک طریقہ دعا قرآن پڑھاون کا سڑا ایک طریقہ ہے میں توڑے ورگے بڑیرے چودھری خان ملک مار نواب تو سارے کوئی قرآن پڑھے نہیں ہوتے تسی بڑے مصروف ہو دنیا دار ہو توڑا مال ہے پٹھے رولے توڑے تو ساڑھے کو قرآن پڑھے نہیں ہم توڑے واسطے ایسا اپنا گھر چھوڑیں گے ایتے توڑ توڑی وستی کا چاہ کے تو ہم قرآن پڑھیں گے ایمان نال دسیا اے ہن ادھا گھنٹہ بیٹھ کے تو ہم قرآن نہیں پڑھائے ایران میں پڑھایا وہ بولیں گے سبق نہیں پڑھ سکے وہ رہ گیا ایران میں ادھا گھنٹہ قرآن پڑھایا وہ تو بولیں نہیں ایمان نال دسو بددہا نہیں پڑھایا جی اللیل اذا سجا نہیں پڑھایا جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نہیں پڑھایا جی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نہیں پڑھایا جی بھائی کو نہ بالا رو اٹھے قرآن پڑھائی نے تو آڑے برگے جڑے ساڑھے کو پڑھے نہیں ہم دے تو آڑے واسطے ہی توڑ آ کے تو انہوں اللہ کا قرآن پڑھا جاتے کوشش ساڑھی ہکا ہے تحیق ہکا ہے کہ میں اس مخلوق دا رشتہ قرآن نہ ہو جائے کیونکہ قرآن تو بغیر جہان کوئی نہیں قرآن تو بغیر نظام کوئی نہیں قرآن تو بغیر زندگی کوئی نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے حضرت نے آواز اٹھائی اس سارے علاقے نے میرے حضرت نے گوڑے نال گوڑا جوڑیا اور آج تک توڑے حصے حضرت صاحب نے قرآن علیہ مدرسے تک اپڑتے ہیں تو توڑا دیکھتا ہے لکمہ کھا کے کئی طالب علم اٹھے قرآن پڑھتے بیٹھے میرا دل چاہتا ہے کہ او حضرت صاحب نے روزے دے سائے دے نال یہ طالب علم قرآن پڑھتے بیٹھے
بیٹھے تواڈے کول پوچھنا چاہ رہا قرآن پڑھیندا رہے یا بند ہو جائے؟ ایک بار اور دسو سوچ کے دسو چاہ اللہ تعالی قرآن نصیب فرما اور تواڈے بچیاں نوں نصیب فرما اور تواڈیاں نسلاں دے وچ اللہ قرآن دا نور جاری فرما جڑے بندے یہ چاہتے کہ حضرت صاحب کے روزے کے سائے دے تلے اس جامع مسجد کے اندر جڑے سینکڑے طالب علم قرآن پڑھتے پئے وہ پڑھتے رہیں اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو میرا دل لاتا ہے انہاں طالب علم واسطے ایک چھوٹی جی تحریک ہو جائے جہاں وصولیاں مڑکڑیاں کر کر تو پیچھے جا کے سٹیاں ہوں تیار پہ ہو گیا اللہ تو خیر نال ڈھیریاں چواوے اگر کسی خوش نصیب بندے دا دل آکھے کہ رب میں ڈھیری چاون دے میں اپنی فصل چیسا یہ قرآن پڑھنے والے کا حصہ کٹے سا وصولیاں کر کر تو پیچھے جا کے اسن اور برکتاں تے رحمتاں آج کو شروع ہو جائے ایک مسئلہ شریعت کا دسنا ضروری ہے وہ میں دسیتا پیا اللہ فرمائے بندے زمین میری تو سدسو زمین تواڈی ہے یا اللہ دی زمین دا مالک کون ہے اللہ فرمائے بندے زمین میری ہے گڈے دا تو بیٹھا ہے کہ اللہ فرمائے بندے میں زمین نو تیرا نوکر بنایا تو ایک دانہ زمین نے سٹینا ہے میری زمین تے 700 دانے واپس کرے گی اللہ فرمائے بندے قانون لکھ لا جدن میری زمین تے کوئی چیز پیدا کر کے دے دے اس فصل دے وچوں 20واں حصہ قرآن دے پڑھن والے واسطے دیتا جائے اس کو عشرہ دے جڑا بندہ اپنی زمین وچوں نکلن والی پیداوار دا عشر نہیں دیتا اس بندے دا رزق پاک نہیں ہوندا او کماند ہوے او دھان ہوے او کنک ہوے فرمایا ہر زمین وچوں نکلن والی پیداوار دا عشر دینا یہ واجب ہے لازم ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور یہ قانون کسی پیر کا مولوی کا بنایا ہوا نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جے زمین پیدا کرے کچھ فرمایا وہ دے وچوں 20واں حصہ قرآن دے پڑھن والے واسطے دیتا جائے بس میرے دادا جی تے گل کر دیا کہ پیٹ واسطے منگن گیا برا کام کوئی نہیں لیکن قرآن واسطے منگن گیا سونا کام کوئی لوگ پیٹ واسطے منگتے میں لوگا تو اللہ دے دین اور قرآن واسطے منگنا میرا دل آتا ہے کہ وہ جڑے طالب علم پڑھتے بیٹھے ایک تاریخ قرآن واسطے ہو جاوے پہلا خوش نصیب کیڑا ہے جڑا قرآن نال پہلی محبت کرے نام دسے بیٹا سنگوان سنگوان کتنے بیٹا ایک من جی نام دسیا جی نصرت علی والد بشیر احمد جی 2 من اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے یہ بھی مدرسے کے لیے محمد حنیف والد محمد رمضان ماں خادم جی ماشاءاللہ 2 من جی اللہ قبول فرمائے جی محمد انوار غلام سرور غلام سرور 500 روپیہ نعرہ تکبیر نام اس کا غلام جعفر بلک محمد حسین جی ماشاءاللہ کتنے جی نعرہ تکبیر جی اللہ قرآن واسطے اگر پیسے تو سمجھ تکبیر ایک دین دے رہے ہو یہ بھی طالب علموں کے لیے ہوتے ہیں میں کہتا نہیں ویسے یہ بھی میرے ان کو آرڈر ہوتا ہے یہ بھی مدرسے میں آپ کی طرف سے جاتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ماشاءاللہ اور کو خوش نصیب جی صوفی محمد ریاض صاحب جی ملکیانہ جی ایک منٹ بہادر صاحب یہ مدرسے کے لیے یہ قرآن کے طالب علموں کے لیے مدرسے کے ماشاءاللہ ایک منٹ ہاں جی ہو تو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے گا ماشاءاللہ جویں تسی قرآن نال محبت کرے سو اللہ بھی محبت کرے حاجی لال والد حاجی چراغ جی ملکیانہ جی ایک منٹ اللہ قبول فرمائے یہ بھی مدرسے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سامان لکھایا کسی نے بوری لکھا اور کسی خوش نصیب نے کہا جی میں کچھ پیسے دے دوں گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جلے حضور نے دین واسطے مگیا صحابہ نے دین واسطے ان دیتا کہ حضرت فاروق اعظم نے گھر دا سارا مال کٹھا کیتا مردوں نے 2 حصے کیتے ایک بچیاں واسطے رکھیا اور ایک دین واسطے حضور کی خدمت پیش کر دی حضرت صدیق اکبر دی واری آئی انہاں گھر دا سارا مال دے چھوڑے حضور پوچھے ابو بکر گھر کیسا چھوڑا ہے انہاں کہ یا رسول اللہ گھر صرف اللہ دے رسول چھوڑا ہے صحابہ نے تو دین کے لیے ایسے دیا یہ مدرسے کے لیے اور کو خوش نصیب اگر قرآن نال محبت کرنا چاہے اعلان کرنا چاہے ماشاءاللہ کوئی بندہ اذان دے بھی نماز کی حضرات نے وضو کرنا ہے وضو کریں صفحہ بناویں نماز پڑھی پھر اللہ پاک تو اس اجر عطا فرمائے
اے ظفر بھی تیرے ذمہ، ادھر آ۔ ظفر اقبال دے ذمہ ہے، یہ طالب علموں کی امانت ہے، میں نے تو صرف لوگوں کو کہا ہے اور ان لوگوں کو امانت کے لیے کڑکا چڑھینے اور لے تھے آ کے ان بندے کو امانت وصول کر کے طالب علم تک پہنچانے تیری ڈیوٹی ذمہ داری ہے۔ اے علاقے دے لوگ تن ایک شعر ہی پڑھتا کہ لوگ تن سجان لگن، تیری ڈیوٹی ہے اے طالب علم تک امانت پہنچانی، میرا کام تھا ہے لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس امانت کو اے انشاءاللہ اے بندہ مدرسے دی طرفوں حاضر ہو سی پڑھ کول انشاءاللہ طالب علم تک بڑی امانت پہنچا دی سی۔ ایک شعر بھی پڑھ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ ایک بندہ ویسے اکثر بندے ایک تو پتہ نہ جان دیو میں دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نال ایک بزرگ ہمیشہ سفر کرتے رہن بابا سلطان حاجی سلطان مرحوم رحمت اللہ، اے وہ حاجی سلطان دا پوترا ہے، حاجی صاحب تو دنیا تو پردہ کر گئے تو اے حاجی سلطان دا پوترا ہے۔ اگے وہ ہم دے آنے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ ہو دیا ویکھی، تو مگ حسنین دا صدقہ مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم جتنے اہل اسلام حاضر ان سب کی حاضری کو قبول فرما، نعمت ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، شر شیطان شر نفس کو محفوظ فرما، بیماران کو شفا عطا فرما، قرض داران قرض دور فرما، بے اولاد عاشق رسول بیٹے عطا فرما، میرے اولاد بخشی نبی اولاد نیک پڑا، سب دے بچے قرآن دا علم اور نور عطا فرما، سڑے دلوں کو قرآن نال آباد فرما، گھرن قرآن نال آباد فرما، بستیاں قرآن نال آباد فرما، پورے ملک قرآن دا آئین نافذ فرما، سڑی حادثہ ضرورتاں پورا فرما، منگر دا والی نہیں امتا دن منگیا عطا فرما، اتنی دے فیصلے فرما، اتنے دوست آباد موجود ہیں سب دیاں جائز حاجات کو پورا فرما، فضل کرم اور احسان فرما، سڑی دین دوستہ نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے، اللہ ان کی کوشش محبت قبول فرما، خیرات کا اہتمام کیتا ہے، لنگر کو قبول فرما، جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو جمع ہوئے سب کا آنا مبارک فرما، ہر قدم تے برکت اور رحمت نصیب فرما۔ اس علاقے کے اندر تیرے نبی کا ذکر ہویا، مولا حضور دے ذکر دی برکت تیرا ایدے آباد لباد جتنے گھر ہیں انہاں گھر برکت فرما، جتنی زمین ہیں انہاں زمین برکت فرما، جڑے دکاندار بیٹھے انہاں دے کاروبار برکت فرما، جڑے مزدور بیٹھے انہاں دے رزق برکت فرما، جڑے کسان بیٹھے انہاں دی فصل برکت فرما، جڑے بچے
بچے آئے انہوں نے علم عطا فرما جڑے نوجوان ہیں انہوں نے جوانیاں حضور دی غلامی اس قبول فرما جڑے بزرگ آئے انہوں نے صحت اور سلامتی عطا فرما سب دے حق اس دعا قبول فرما سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ساڑے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بیوی بچے اہل و عیال کنبہ قبیلہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سب کے اپنے رحمت نازل فرما مولا رکھی نال شان دے ٹٹوری نال ایمان دے ایمان تے زندہ رکھی ایمان تے موت دینی مولا جنہوں مر جائیے مر کے قبر جائیے تیرے نبی دے سامنے پیش ہوئیے یا اللہ اسا ساریاں نو قبر نبی دے سامنے شرمندہ نہ کرے قبر دی شرمندگی تو بچا لمی قیامت دی شرمندگی تو بچا لمی قبلی والے دی سفارش کا حقدار بنا دے دعا منو قبول فرما لے مولا جڑے بندے رزق دی تنگی تو پریشان ہیں انہوں نے حلال وسیع رزق عطا فرما حرام دے ایک دانے تو بچا لا حرام دے ایک لقمے تو بچا لا حرام دیکھن تو بچا حرام سنن تو بچا حرام بولن تو بچا حرام کھاون تو بچا حرام پیون تو بچا حرام راستے تے چلن تو بچا اسا سارے انو حلال عطا فرما حیا عطا فرما رحمت کرم اور احسان فرما دعا منو اپنی بارگاہ قبول فرما خاص رحمت اور فضل فرما وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمت